بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے جھوٹ کی تباہ کاری کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ جھوٹ کو اللہ جل شانہ نے اپنے ساتھ شرک کرنے کے جیسے گناہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کچھ جھوٹ کی قسمیں ایسی ہیں جن کو لوگ اب جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ بعض اوقات تو ایسے جھوٹ بول کر فخر بھی کرتے ہیں۔ ان جھوٹی باتوں میں سے ایک جھوٹ سرٹیفکیٹ کا جھوٹ ہے کہ آپ بیمار نہیں ہیں اور چھٹی کرنی ہے ملازمت سے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا دیجئے، میں بیمار ہوں، اور ڈاکٹر یوں ہی یا کچھ پیسے لے کر آپ کو سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے۔ آپ نے بھی جھوٹ بولا اور اس ڈاکٹر نے بھی سرٹیفکیٹ بناتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اسی طریقے سے کسی بھی ادارے کے اندر آپ جا کر کوئی جھوٹی دستاویز دکھاتے ہیں، یہ دستاویزی جھوٹ ہے۔ دستاویزی جھوٹ کو کوئی جھوٹ نہیں سمجھ رہا آج کل، اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کی صفائی ہے، ہماری ہوشیاری ہے، ہماری کاریگری ہے۔ اسی طریقے سے جعلی ڈگریاں لینا، امتحان آپ نے دیا نہیں، پیسے دے کر آپ ڈگری لے لیتے ہیں۔ ادارے کے اندر چند رشوت خوروں کو رشوت دے کر آپ نے ڈگری حاصل کر لی۔ اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جس کو ہم جھوٹ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور یہ بھی جھوٹ کی قسم کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچے کو آپ نے پالنا شروع کیا کسی اور کے بچے کو، اور آپ نے اپنے گھر کے بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا۔ پالنے کی گنجائش ہے، پرورش کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو اپنا بیٹا قرار دینا اور باپ کی جگہ پر اپنا نام لکھوانا، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور پوری زندگی جھوٹ کے اوپر گزاریں گے۔ اس کے اوپر کتنے سارے مسائل مرتب ہوتے ہیں، احکام مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اجنبی بچے کو اگر آپ نے پالا ہو، آپ کی بیوی نے اسے دودھ نہیں پلایا، ویسے ہی فیڈر کے ذریعے سے پال کر اسے بڑا کر لیا، آپ کے گھر میں بڑا ہوا، یہ بچہ آپ کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے نامحرم ہے، آپ کی دیگر بچیوں کے لیے نامحرم ہے۔ اس کو گھر کے اندر ہم نے بیٹا بنا کر رکھا، اور نہ صرف بیٹا بنا کر رکھا، ساتھ ساتھ باپ کی جگہ پر اپنا نام بھی لکھوایا۔ اور کوئی اس کے سامنے اگر کہہ دے کہ تم ان کے بیٹے نہیں ہو، تو یہ لوگ پالنے والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم نے ایسی بات کیسے کہہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، گھر کے بچے کی طرح پالا تھا۔ لوگ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آپ کا بیٹا کہا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کا حکم آ گیا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ ان کو، جن کو تم نے پالا پوسا ہے، وہ تمہارے بیٹے حقیقی نہیں ہیں، ان کو ان کے اپنے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ اس وقت سے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد نہیں کہتے تھے، بلکہ زید بن حارثہ کہا جاتا تھا۔ پالنے کی گنجائش ہے، لیکن شریعت کے حدود کو پامال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس کو اس طریقے سے بیٹا آپ بنائیں گے کہ باپ کی جگہ پر اس اپنا نام لکھوائیں گے، تو یہ ناجائز ہے۔
صحیح نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ جھوٹ کی بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور جھوٹ کی قباحت اور برائی چونکہ دل سے نکل گئی، اس وجہ سے ان چیزوں کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے۔ ملاوٹ کر رہے ہیں اور قسم کھا رہے ہیں کہ ملاوٹ نہیں ہے، گز ناپ کر دے رہے ہیں اور قسم کھا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ڈنڈی مار دی اس کو بتا نہیں رہے۔ ترازو میں سامان تولتے ہوئے ڈنڈی مار دی اور کہہ دیا کہ نہیں میں نے پورا تول کر دیا، دیکھو جھکا کے دیا۔ ہاتھ کی صفائی، نظر بندی، اور سمجھتے ہیں کہ میں نے کاریگری دکھائی ہے، ہوشیاری دکھائی ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی ہوشیاری چلے گی نہیں، یہ سب جھوٹ کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔